What the hell is wrong with you guys? نعمان آفندی کا یہ کڑکدار جملہ فون کے اسپیکر سے نکل کر گاڑی کی بند اور سرد ماحول میں کسی بم کی طرح پھٹا تھا۔ پینٹ ہاؤس کے پرتعیش کیبن میں صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنی انگلی میں پہنی مہر کی انگوٹھی کو اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن گئے۔ اس کے خوبصورت ڈیشنگ چہرے پر چھایا روایتی سکون ایک دم غائب ہو چکا تھا، اور سلگتی ہوئی گہری آنکھوں میں ایک جابرانہ غصہ نمایاں تھا۔ لعنت ہو تم لوگوں پر، تم سب مل کر آفندی سیکیورٹی سولوشنز کا نام بھی مٹی میں ملا رہے ہو۔ پوری دنیا کو ہائی ٹیک سیکیورٹی میں فراہم کرتا ہوں، اور ادھر تم لوگ ہو کہ تم سے ایک کالج جانے والی لڑکی نہیں پکڑی جا رہی۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا کیبن کے شیشے والی دیوار کے پاس آ کھڑا ہوا، جہاں سے نیچے پھیلا ہوا شہر روشن تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ سکھر کے اس تپتے ہوئے بیراج روڈ پر لگا ہوا تھا جہاں اس کے بندوں نے تماشا کھڑا کیا تھا۔ آخر وہ لڑکی ہے یا ہالی ووڈ کی کسی ایکشن فلم کی ہیروئن جو تم سب کو چکر دے کر اتنا تیز بھاگ رہی ہے؟ نعمان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور حد درجہ کاٹ دار اور سرد لہجے میں حیدر کو لتاڑا، جو لائن کی دوسری طرف پسینے سے شرابور کھڑا تھا۔ اور یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ اس لڑکی کو روکنے کے لیے تم لوگوں نے اس غریب رکشے والے انسان کی جان لے لی۔ ہماری کمپنی کمزوروں اور غریبوں کو تحفظ دیتی ہے، ان پر وار نہیں کرتی۔ تم لوگ اتنے گھٹیا اور جاہل نکلے کہ ایک نہتی لڑکی کو پکڑنے کے لیے تمہیں ایک بے گناہ کے خون سے کھیلنا پڑ گیا۔ اس نے اپنے بلوٹوتھ ڈیوائس کو چھوتے ہوئے آواز کو مزید گہرا اور خوفناک حد تک دھیما کر لیا، جو اس کے حاکمانہ مزاج کی آخری حد تھی۔ Listen to me carefully, Heather. اگر آپ اس لڑکی کو ایک خراش بھی آئی یا وہ ہمارے ہاتھ سے نکلی تو تم سب کی خیر نہیں۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر زندہ اور سلامت چاہیے، ورنہ اگلا نشانہ تم خود ہوگے۔ انکل، خدا کے لیے رکشہ تھوڑا اور تیز چلائیں، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ آئمہ نے بار بار اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے اور کالج بیگ کو جکڑتے ہوئے انتہائی بے بسی سے التجا کی تھی۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے باہر سے بیٹھتے ہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کچھ بڑی سیاہ گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی جیسے ابھی سینہ چاک کر کے باہر نکل آئے گی۔ ٹھیک اسی پل ایک سنسناتی ہوئی سہمناک گولی آئی۔ وہ ہائی ٹیک سنائپر کی گولی تھی جس نے رکشے کے اگلے شیشے کو مکڑی کے جالے کی طرح چٹکایا، اور ایک ہی ہولناک سیکنڈ میں بوڑھے رکشے والے کی گردن کو چیرتی ہوئی پار نکل گئی۔ بوڑھے نے منہ سے ایک دھیمی سی آہ بھری، اس کے ہاتھ سے ہینڈل چھوٹ گیا اور اس کی گردن بے جان ہو کر ایک طرف لٹک گئی۔ رکشہ جھٹکے کھاتا ہوا سڑک کے کنارے لگی دکان کے تھڑے سے جا ٹکرایا۔ انکل، انکل آنکھیں کھولیں پلیز۔ آئمہ کا پورا وجود پینک ہو گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی ایسا وحشتناک منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر بوڑھے کے شانے کو ہلانے کی کوشش کی، مگر جب اس نے ابلتا ہوا خون دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ موت ایک پل میں اس غریب کا کھیل ختم کر چکی ہے۔ خوف کی ایک یخ بستہ لہر آئمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ دور سڑک پر دو سیاہ لینڈ کروزرز گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے اسی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے پیروں سے وہ چپلیں وہیں اتار پھینکی جو بھاگنے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اور رکشے سے نکل کر ننگے پاؤں ان پتھریلی مٹیالی گلیوں کی طرف دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے نازک تلوے تپتی زمین سے زخمی ہو رہے تھے، مگر وہ مڑ کر دیکھے بغیر
بس بھاگتی جا رہی تھی۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس حیدر۔ نعمان آفندی کی یہ ملامت بھری اور حد درجہ سرد آواز فون کی لائن پر گونجی تو حیدر کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کراچی کے اس عالیشان پینٹ ہاؤس کے سنگ مرمر کے فرش پر چلتے ہوئے نعمان نے اپنے کوٹ کے کالر کو درست کیا۔ اس کی گہری سلگتی آنکھوں میں ایک شاہانہ تکبر اور غصہ نمایاں تھا جو اس کے خوبصورت چہرے کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ میں نے تمہیں اس لڑکی کو باحفاظت لانے کا کہا تھا، بازار میں تماشا کھڑا کرنے کا نہیں۔ اس نے چمڑے کے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور حد درجہ کول اور اسمارٹ انداز میں اگلا حکم صادر کیا، برنگ ہر ٹو می رائٹ ناؤ۔ اور یاد رہے اسے ایک خراش بھی آئی تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ دور رہو مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آئمہ نے آخری حد تک چیخنے کی کوشش کی مگر اس بند مٹیالی گلی کی کچی دیوار سے پشت لگائے اس کا گلا خوف کے مارے بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور رنگے پیروں سے خون رس کر کچی مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے حیدر اور اس کے چار خستہ حال کھردرے گارڈز کے چہروں پر کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ کوئی سوٹ پہنے ڈیشنگ لوگ نہیں تھے بلکہ روایتی سخت چہروں والے گینگسٹر تھے جن کی آنکھوں میں صرف باس کا خوف تھا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو لڑکی، ہمارے باس سے ملنا ہے تمہیں، زیادہ نخرے دکھائے تو یہیں گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ حیدر نے اپنے گندمی اور کھردرے چہرے پر پھیلا پسینہ آستین سے پوچھتے ہوئے انتہائی غلیظ اور کڑکدار لہجے میں سندھی لہجے کی آمیزش کے ساتھ کہا اور اپنے بندوں کو اشارہ کیا، کبھی نہیں۔ آئمہ نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم گارڈ اس کا بازو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے اپنے ہاتھ میں جکڑا بھاری کالج بیگ پوری طاقت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ بیگ میں موجود موٹی کتابیں گارڈ کی ناک پر لگی اور وہ درد کی شدت سے کرہاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئمہ نے نیچے سے ایک پتھر اٹھانا چاہا مگر حیدر نے آئمہ کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پکڑو اس چھوری کو، بہت چالاک بن رہی ہے۔ حیدر غصے سے دھاڑا تو باقی تین گارڈز پالتو کتوں کی طرح آئمہ پر جھپٹے۔ ایک نے انتہائی بے رحمی سے اس کا نازک بازو مڑوڑ کر پشت پر کیا جبکہ دوسرے نے اس کے دونوں پیروں کو جکڑ کر اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ آئمہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے اپنے ننگے پیروں کو ہوا میں چلانے اور گارڈ کے سخت ہاتھ پر دانت کاٹنے کی دیوانہ وار کوشش کی مگر ان کھردرے اور مضبوط ہاتھوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سارا نازک زور ٹوٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ جلا دو، چھوڑو۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ ان کے حصار میں بری طرح مچلنے لگی مگر ان سنگ دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر آئمہ کے دونوں ہاتھ ایک موٹی رسی سے پیچھے لاک کیے اور ایک گارڈ نے تڑپتی ہوئی آئمہ کے سر پر سیاہ کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ راستہ نہ دیکھ سکے۔ اس کے لرزتے وجود کو گارڈز نے کسی بھاری گٹھری کی طرح اٹھایا اور گلی کے باہر کھڑی بلیک لینڈ کروزر کی پچھلی نشست پر بے دردی سے پھینک دیا۔ گاڑی کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا اور آئمہ کی دنیا میں اندھیرے کے ساتھ ساتھ ایک سہمناک خاموشی چھا گئی جہاں اب صرف اس کے اپنے دل کی ہولناک دھڑکن باقی تھی۔ لک پرنسس، آئی نو یور ٹائپ۔ نعمان آفندی اپنے عالیشان آفس کی کرسی پر نیم دراز ہو کر سگریٹ کا کش لیتے ہوئے تنزیہ مسکرایا جبکہ آئمہ اس کے سامنے والی کرسی پر ہتھ کڑیوں میں جکڑی کپ کپاتے وجود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نعمان نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور آئمہ کے زرد چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کرسی کو آہستہ سے گھمایا۔ لگتا ہے آج تمہارے باپ کی کسی مہنگی لینڈ کروزر یا مرسڈیز کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، شاید اس لیے تم نے آج ایک خستہ حال رکشے میں بیٹھ کر ایڈونچر کرنے کا فیصلہ کیا۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری اس سہم جانے والی حرکت کی وجہ سے وہ بیچارہ رکشہ والا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ آئمہ نے اپنی نامعلوم آنکھیں اٹھا کر نعمان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں گینگسٹر والی بے رحمی اور ایک سرد سا طنز رقص کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص وہی ہے جس نے اسے اغوا کروایا، مگر اس کی زبان سے غریب کی جان کا تذکرہ سن کر آئمہ کا خون کھول اٹھا۔ اگر تمہیں اتنی ہی کسی غریب کی جان کا خیال ہوتا تو تمہارے یہ پالتو کتے اسے گولی نہ مارتے۔ آئمہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کی نظروں میں موجود نفرت صاف آیا تھی۔ اور مجھے غریب کہنے سے پہلے ذرا اپنی اصلیت دیکھو، تم جیسے لوگوں کو غریب سے ہمدردی نہیں، بس اپنی حاکمیت کا نشانہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ نعمان آفندی ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آئمہ کے بالکل قریب آ کر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک کرہنہ مسکراہٹ تھی۔ تم اور غریب، ذرا اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر تم جیسی 3-4 غریب لڑکیاں اور پیدا ہو جائیں اس خدمے میں تو ہمارا پورا گاؤں امیر ہو جائے اور ہمیں کسی اور کام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ نعمان کی یہ توہین آمیز بات سن کر آئمہ کا پورا وجود غصے سے لرز اٹھا۔ اس کے ذہن میں اس رکشے والے کا خون آلود چہرہ گھوم رہا تھا، جس کی موت کی ذمہ داری اسے اپنی ذات پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں رکشے والے کی موت کا افسوس نہیں، تمہیں بس اس بات کا غصہ ہے کہ تمہارا شکار تمہارے ہاتھ سے نکلتے نکلتے بچا، آئمہ نے کرہاتے ہوئے کہا۔ نعمان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں حکم دیا، انف ود دا ایکٹنگ۔ اپنے باپ کا نمبر ملاؤ یا میں تمہارا صبر آزمانے کا طریقہ بدل دوں۔ نمبر ڈائل کرو لڑکی، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ نعمان آفندی نے اپنی میز پر پڑے مہنگے سگریٹ کیس کو انگلیوں سے تھپ تھپاتے ہوئے حد درجہ سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آئمہ نے اپنے زخمی اور ننگے پیروں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی کلائیوں پر ہتکڑی کے نشان گہرے ہو چکے تھے، مگر اس نے اپنی لرزتی ہوئی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے اکھڑے اکھڑے لفظوں میں جواب دیا کہ اسے جہانگیر شاہ کا نمبر زبانی یاد نہیں ہے۔ نعمان نے سگریٹ کو ہونٹوں میں دبایا اور اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی اور طنز تیکھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے پتا تھا تم ایک بگڑی ہوئی اور نواب زادی ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی بدتمیز بھی ہوگی کہ اپنے باپ کو اس کے نام سے پکارو گی۔ آئمہ کا دل پچھلی راتوں کے مظالم کو یاد کر کے بری طرح دھڑکا۔ اس نے اپنی نامعلوم آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس سنگ دل انسان کو دیکھا جو اسے جہانگیر شاہ کا خون سمجھ رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ وہ میرا باپ نہیں ہے، جہانگیر شاہ صرف میرے چچا کا نام ہے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نعمان آفندی نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، ایک ایسی ہنسی جس میں تذلیل اور تکبر کا طوفان چھپا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آئمہ کی طرف بڑھتے ہوئے حد درجہ کول مگر خطرناک انداز میں جھکا۔ You think you can play games with me؟ تم بھی بالکل اپنے اس باپ کی طرح جھوٹ کی مشین ہو، وہ سیاست دان جو پورے علاقے کے غریبوں کا خون چوس کر نواب بنا بیٹھا ہے، اور تم اب مجھے یہ پٹی پڑھانے کی کوشش کر رہی ہو کہ تم اس کی سگی بیٹی نہیں ہو۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کوئی کچا کھلاڑی ہوں جو تمہارے اس معصوم شکل کے جھانسے میں آ جاؤں گا۔ 25% پوش خاندانوں نے میرے پاس آ کر دامن پھیلایا ہے، تمہارے اس نواب باپ نے ان کے بوڑھے ماں باپ کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا اور ان کی زمینوں پر اپنے غنڈے بٹھا دیے۔ تمہیں ان سب کے آنسوؤں کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے اس مغرور باپ سے کہو کہ وہ خاموشی سے مجھے 10 کروڑ روپے ادا کرے، تبھی میں تمہیں یہاں سے زندہ جانے دوں گا، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ اس نواب کی 7 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ آئمہ کے تلووں سے نکلتا ہوا خون اب اس کے دل کی گہرائیت سیرائیت کر رہا تھا۔ اس کے لیے جہانگیر شاہ کوئی پناہ گاہ یا شفیع باپ نہیں تھا،
بلکہ وہ تو اس کی زندگی کا وہ جلاد تھا جس نے اس کے معصوم بچپن کو ایک زندہ لاش میں بدل دیا تھا۔ اسے وہ تپتی دوپہر یاد آئی جب اس کے اپنے سگے والد کے اچانک انتقال کے بعد اسے اسی عالیشان حویلی کی دہلیز پر لایا گیا تھا، جہاں وہ شروع میں بہت چاؤ سے چچا کہہ کر پکارتی تھی، مگر وہاں ملنے والے تماچوں، بھوک اور تذلیل نے اسے سائیں کہنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس کا چچا اس کی سسکیاں سننے کے بجائے اپنی بیوی کے ظلم پر ہنستا تھا اور آئمہ سے گھر کی پرانی ملازمہ سے بھی بدتر کام کروائے جاتے تھے۔ آئمہ نے اپنی آنکھوں کے بند توڑتے ہوئے ابلتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ نعمان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ تم جس شخص کی دولت کے نشے کا تانا مجھے دے رہے ہو، اس نے مجھے کبھی اپنے نوکروں کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ میرے باپ کی موت کے بعد میری کروڑوں کی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھ گیا اور مجھے اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا۔ میں وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ آئمہ کی ہچکیاں بن گئی اور وہ درد کی شدت سے صوفے پر مچل کر رہ گئی، مگر نعمان آفندی کے چہرے پر چٹان جیسی سختی برقرار تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی صرف اپنے باپ کو بچانے کے لیے ایک سستا ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور انتہائی بے مروتی سے آئمہ کے چہرے کے قریب آ کر چاکلیٹی آنکھوں کو چمکایا۔ But it won't work on me. تمہاری یہ سسکیاں، یہ معصومیت کا لبادہ اور یہ سستا رونا دھونا، یہ سب تمہارے خاندان کا پرانا وتیرہ ہے، لیکن میرے سامنے یہ کارڈ کام نہیں آئے گا۔ مجھے صرف 10 کروڑ روپے چاہیے اور تمہارا باپ وہ رقم ہنس کر دے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم یہاں شرافت سے رہنا چاہتی ہو یا پھر نواب کی بیٹی والا غرور یہیں مٹی میں ملوانا چاہتی ہو۔ Don't lose my patience, girl. نعمان آفندی کا یہ دھیما اور خطرناک لہجہ آئمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں برفانی لہر کی طرح دوڑ گیا۔ مجھے واقعی نمبر یاد نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ آئمہ نے ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے مسلسل روتے ہوئے گہار لگائی۔ نعمان کے چہرے پر چھایا سگریٹ کا دھواں ایک دم چھڑ گیا۔ وہ سست روی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک چیتے کی طرح دبے قدموں سے آئمہ کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ آئمہ اس کے ارادے کو سمجھ پاتی، نعمان نے ایک جھٹکے سے اس کے سر پر موجود کالج کی سفید چادر کو کھینچ کر فرش پر پھینک دیا۔ آئمہ کا سر اور گردن بالکل برہنہ ہو گئے اور اس کے کھلے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ خوف کے مارے آئمہ کی آنکھیں پھٹ گئیں، مگر نعمان کا جنون یہی نہیں رکا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ کا تھیکا اور مضبوط انگوٹھا آئمہ کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ بے رحمی سے اوپر اٹھایا، جہاں آئمہ کے گرم آنسو اس کے انگوٹھے کی جلد کو چھو رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سرکایا اور آئمہ کے کرتے کے گلے سے ہوتی ہوئی اس کی انگلیاں اس کے ابھرتے ہوئے نرم و نازک ابھاروں پر جا ٹھہری، جہاں آئمہ کے دل کی دھڑکنیں ایک پاگل پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ نعمان کا مردانہ لمس آئمہ کے بدن میں ایک سنسنی خیز اور جان لیوا آگ کی طرح اترا۔ اس کی انگلیاں آئمہ کے ابھاروں کو انتہائی دھیمے اور گہرے انداز میں چھونے لگی، جس سے آئمہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ پلیز نہیں، اچھا میں نمبر ڈائل کرتی ہوں، میں کرتی ہوں نمبر ڈائل۔ آئمہ کا پورا وجود جیسے کرنٹ کھا کر صوفے کی پشت سے جا لگا۔ اس نے تڑپ کر اپنے جسم کو اس کے ہاٹ اور بے رحم لمس سے دور کیا، کیونکہ اس مرد کے ارادے دیکھ کر آئمہ کو اپنی پاکیزگی اور عفت کا شدید خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس حویلی میں اس نے مار تو بہت کھائی تھی، مگر کسی نام محرم نے کبھی اس طرح اس کے نازک ترین حصوں کو چھونے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس کا پورا بدن خوف اور ایک انجانے احساس سے بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے نعمان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ I knew it. خوف بہت جلدی یادداشت واپس لے آتا ہے۔ نعمان آفندی اس کی اس دیوانہ وار بے بسی پر ایک فاتحانہ اور گہرا قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور حد درجہ ڈیشنگ انداز میں
میز پر پڑا اسمارٹ فون اٹھا کر آئمہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے آگے بڑھا دیا۔ آئمہ نے اپنی آنسوں سے دھندلائی ہوئی نظروں سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں خوف کا تالا لگا تھا، مگر اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جہانگیر شاہ کی ظالم اور جابر بیوی یعنی اپنی چچی بیگم ممتاز کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا، جو نمبر اسے حویلی کے کام کاج اور سودا سلف منگوانے کی وجہ سے زبانی یاد ہو چکا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ اسپیکر سے بیگم ممتاز کی وہی جانی پہچانی کرخ اور زہر آلود آواز گونجی تو آئمہ کا دل حلق کو آنے لگا۔ اس نے ہچکی روکتے ہوئے لرزتی آواز میں بات شروع کی۔ چچی، میں آئمہ ہوں، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ اوہ، تو ابھی تک زندہ ہے منحوس؟ مجھے تو لگا تھا کہ تو بیراج میں کود کر مر کھپ گئی ہوگی۔ تم نے آج تک اس حویلی میں قدم رکھنے کے بعد سے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ تمہاری منحوس شکل کی وجہ سے ہمیں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب یہ نیا ڈرامہ کیا ہے؟ اپنی عزت کا جنازہ نکال کر کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہو، اور اب وہاں بیٹھ کر اپنے چچا سے اتنی بڑی رقم مانگ رہی ہو۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا وہ یار، تم مرتی ہو تو مر جاؤ، ہمارا تم سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بیگم ممتاز نے انتہائی سنگ دلی اور نفرت سے چلاتے ہوئے فون کاٹ دیا، اور دوسری طرف صرف بیپ کی آواز گونجنے لگی۔ آئمہ کی آنکھیں نم ہو گئی، اس کے چہرے پر آنسو جم سے گئے، کیونکہ اس وقت اسے اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت کا خوف کھائے جا رہا تھا کہ اب یہ وحشی شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا تمہارے باپ کی لاڈلی بیگم نے؟ نعمان آفندی نے اس کی خاموشی اور چہرے کی ہوائیاں اڑتی دیکھ کر سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ آئمہ نے اپنے گھٹنے سینے سے لگائے اور ایک گہری آخری سانس لیتے ہوئے سیدھا نعمان کی چاکلیٹی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تمہیں میری جان لینی ہے تو لے لو، مجھے گولی مار دو، لیکن میری طرف سے یہاں تمہیں 1 روپیہ دینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی نعمان آفندی کی آنکھوں میں ایک ہولناک سختی اتر آئی۔ اس کے چہرے کا روایتی سکون یکسر غائب ہو گیا، اور اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے دل میں یہ ٹھان لی اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کی جان لے کر رہے گا، کیونکہ جہانگیر شاہ جیسے مغرور سیاست دان کو سیدھا کرنے اور زندگی بھر کا سبق سکھانے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ مجھ سے زیادہ دیر کوئی مذاق نہیں کر سکتا لڑکی۔ نعمان آفندی کا یہ کڑکدار جملہ آفس کی بند فضا میں کسی ہتھوڑے کی طرح بجا تھا۔ وہ چیتے جیسی پھرتی سے آگے بڑھا اور اپنی کمر سے لگی 9 mm کی کالی پسٹل نکال کر سیدھا آئمہ کی کن پٹی پر ٹکا دی۔ پسٹل کے ٹھنڈے لوہے نے جب آئمہ کی نازک جلد کو چھوا تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ کامران، اپنا فون نکالو اور ویڈیو آن کرو، نعمان نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈ کی طرف دیکھے بغیر حکم دیا۔ اس کی نظریں آئمہ کے چہرے پر جمی تھی، جہاں موت کا خوف اب واضح تھا۔ وہ جہانگیر شاہ کے پورے سرکل میں اپنا وہ خوف پھیلانا چاہتا تھا جو آفندی سیکیورٹی سولوشنز کی پشت پر چھپے گینگسٹر کی اصل طاقت تھی۔ جیسے ہی میں اس کے دماغ کے پرخچے اڑاؤں، ایک ایسی سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ ہونی چاہیے۔ یہ نواب سائی کو میری طرف سے پہلا اور آخری پیغام ہوگا۔ نعمان نے پسٹول کا لاک کھولا، جس کی بھاری کلک آئمہ کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ وہ موت کے اتنے قریب پہنچ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ اس کے بکھرے بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے۔ نعمان نے اسے جھٹکا دینے کے لیے جیسے ہی پسٹول کو تھوڑا اور دباؤ دیا، اس کی گہری نظریں آئمہ کے کرتے کے گریبان اور شانوں پر پڑی، جہاں سے کالج کی یونیفارم بری طرح پھٹی ہوئی تھی۔ وہ کپڑا کسی حادثے میں نہیں بلکہ پرانی اور مسلسل تشدد کی وجہ سے جگہ جگہ سے لیرو لیر تھا۔ اس اسمارٹ گینگسٹر کا تیز دماغ ایک لمحے کے لیے گھما۔ ایک نواب کی اکلوتی لاڈلی بیٹی جس کے لیے وہ 10 کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، اس کی یونیفارم اس قدر خستہ حال اور پھٹی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے دل میں ایک عجیب سا گہرا شک ابھرا، جس نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو ایک پل کے لیے دھیما کر دیا۔ اس نہتی بے بس لڑکی کا ننگے پاؤں ہونا اور یہ پھٹے ہوئے کپڑے کسی رئیس زادی کی کہانی سے میل نہیں کھا رہے تھے۔
نہ جانے کیوں اس سنگ دل بزنس ٹائکون کے دل میں پہلی بار اس لڑکی کے لیے ایک مبہم سا ترس ابھرا۔ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، میں آفندی ہوں، مرنے والے کی آخری بات سن لیتا ہوں۔ نعمان نے پسٹل کی نالی کو اس کی کن پٹی پر قائم رکھتے ہوئے اپنی آواز کو تھوڑا دھیما کیا۔ آئمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی نم آلود چاکلیٹی آنکھیں اٹھائیں اور نعمان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا گلا روند چکا تھا اور وہ رک رک کر بولنے لگی۔ مجھے بھنی ہوئی مرغی کھانی ہے۔ وہ اپنی ہچکی کو دبا نہ سکی۔ اس کے آنسو اس کی ٹھوری سے ہوتے ہوئے اس کے پھٹے ہوئے کرتے پر گر رہے تھے۔ نعمان نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ اپنی جان کی بھیک مانگے گی یا اپنے خاندان کا واسطہ دے گی، مگر آئمہ نے روتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ بھی پوری مرغی ہونی چاہیے، اس میں سے کوئی اور نہیں کھائے گا، صرف میں اکیلی کھاؤں گی۔ ایک نواب اور سیاستدان کی بیٹی کے منہ سے، جیسے وہ اب تک محلوں میں رہنے والی مغرور لڑکی سمجھ رہا تھا۔ موت کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی معصوم اور عجیب خواہش سن کر نعمان آفندی کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کا سارا جنون اور غصہ جیسے ایک سیکنڈ کے لیے ہوا ہو گیا۔ ایک سیکنڈ پہلے جو شخص اس کا بھیجا اڑانے والا تھا، وہ اب گہری حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا کہ اس لڑکی کا پس منظر وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے۔ کامران، ویڈیو بنانا بند کرو۔ نعمان نے پسٹل کو آہستہ سے نیچے کرتے ہوئے اپنے بندے کو سختی سے روکا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک آئمہ کے معصوم اور سہمے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ موبائل جیب میں رکھو اور ابھی جا کر شہر کے سب سے بہترین ہوٹل سے پوری بھنی ہوئی چکن لے کر آؤ، جلدی کرو۔ کامران جیسے ہی ایک چمکتی ہوئی اسٹیل کی پلیٹ میں پورا بھنا ہوا چکن لے کر کمرے میں داخل ہوا، آئمہ نے اپنے ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار چکن کی طرف جھپٹا مارا۔ اس نے کسی جنگلی یا صدیوں کے بھوکے انسان کی طرح گوشت کے ٹکڑے نوچنے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر چکن کی چربی اور مسالہ لگ رہا تھا اور وہ بغیر چبائے نوالے نگل رہی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی یہ کھانا اس سے چھین لے گا۔ نعمان آفندی میز سے ٹیک لگائے سگریٹ کا کش لینا بھول کر حد درجہ گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نوابوں اور امیروں کی بیٹیاں دیکھی تھی، مگر موت کے سائے تلے کسی لڑکی کو اس طرح بھوکوں کی طرح گوشت پر ٹوٹتے ہوئے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں شک کا بیج اب ایک مضبوط درخت بن چکا تھا۔ جب آئمہ نے پوری مرغی ختم کر لی اور پلیٹ بالکل صاف ہو گئی تو اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے نیچے فرش پر پڑی اپنی کالج کی سفید چادر کو اٹھایا، اسے جھاڑا اور حد درجہ سکون سے اپنے سر اور شانوں پر پھیلا دیا، جیسے اب اسے موت کا کوئی خوف نہ رہا ہو۔ اس نے اپنی جھیل جیسی بڑی آنکھوں سے نعمان کی طرف دیکھا، جن میں اب ایک عجیب سی خاموشی اور ٹھہراؤ تھا۔ میری ایک اور بھی خواہش ہے جسے تم میرے مرنے کے بعد پوری کر دینا، آئمہ نے دھیمی اور رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے میز پر رکھے اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کالج بیگ کی زپ کھولی اور اس کے اندرونی خانے سے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹا ہوا اپنا نیا بنا ہوا قومی شناختی کارڈ نکالا اور نعمان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھو، یہ میری اصل پہچان ہے۔ نعمان آفندی نے جھٹکے سے وہ کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا۔ کارڈ پر آئمہ کی معصوم تصویر کے ساتھ باپ کے خانے میں جہانگیر شاہ نہیں بلکہ احمد شاہ درج تھا، اور مستقل پتے پر حویلی کا نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے مڈل کلاس کوارٹر کا پتہ تھا۔ نعمان کا دماغ سن ہو گیا۔ کارڈ بالکل سچا اور سرکاری تھا، جس پر حکومت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے یہ ہولناک حقیقت معلوم ہوئی کہ اس کے جاہل بندوں نے ایک 25 خاندانوں کو اجاڑنے والے نواب کی بیٹی پر نہیں، بلکہ ایک نہبی غریب
اور لاوارث لڑکی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ مجھے میرے مرنے کے بعد میرے اصل ماں باپ کے ساتھ دفن کر دینا، کیونکہ وہ دونوں بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اب میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس حویلی میں تو مجھے جیتے جی کبھی سکون نہیں ملا۔ چچی ممتاز کی مار اور چچا جہانگیر کا ظلم سہتے سہتے میں تھک چکی ہوں۔ شاید وہاں مٹی کے نیچے مجھے چین کی نیند آ جائے۔ آئمہ نے اپنے آنسوؤں کو چادر کے پلو سے پوچھتے ہوئے یہ انتہائی جذباتی بات کہی تو کمرے میں موجود گارڈز کی بھی نظریں جھک گئیں۔ آئمہ کے لہجے کی سچائی اور اس کا بیک گراؤنڈ اب نعمان کے سامنے شیشے کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ لعنت ہو تم لوگوں کی سیکیورٹی پر، ڈیم اٹ کامران! نعمان آفندی کا غصہ اب ایک دم پھٹ پڑا۔ اس نے وہ شناختی کارڈ میز پر پٹکا اور شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اپنے بندوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تم لوگ آفندی سیکیورٹی سولوشنز کے نام پر دھبا ہو۔ میں نے تمہیں نواب جہانگیر شاہ کی اکلوتی بیٹی کو لانے کا کہا تھا اور تم لوگ اٹھا کر ایک معصوم لاوارث کالج کی لڑکی کو لے آئے۔ تمہاری اس جاہلانہ غلطی کی وجہ سے ایک بے گناہ رکشے والے کی جان چلی گئی اور تم نے اس نہدی لڑکی پر ہاتھ ڈالا۔ اگر میں خود اس کا کارڈ نہ دیکھتا تو آج ایک اور معصوم کا خون میرے سر ہوتا۔ تم سب کے سب گھٹیا اور جاہل ہو۔ مجھے تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی، یہاں نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں تم سب کو یہیں گولی مار دوں۔ Make sure she gets everything she needs and get those handcuffs of her right now۔ نعمان آفندی نے کمرے سے نکلتے ہوئے حد درجہ جلال میں اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کو انگریزی میں یہ سخت ہدایت جاری کی اور خود غصے اور جھنجھلاہٹ میں پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آفس کے اسٹاف کا رویہ آئمہ کے ساتھ یکسر بدل گیا۔ وہ تمام لوگ جو کچھ دیر پہلے تک بندوقیں تانے کھڑے تھے اب انتہائی احترام اور نرمی سے پیش آ رہے تھے۔ آئمہ کی ہتھکڑیاں فوراً کھول دی گئیں، اسے آرام دہ صوفے پر بٹھایا گیا اور اس کے سامنے ہر طرح کے لذیذ کھانوں اور جوسز کے ڈھیر لگا دیے گئے، مگر اب آئمہ کا پیٹ بھر چکا تھا اور اس کی نظریں صرف اپنی پاکیزگی اور محفوظ مستقبل پر لگی ہوئی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو نعمان آفندی پینٹ ہاؤس میں واپس داخل ہوا، مگر اس بار اس کے پرکشش اور مغرور چہرے پر ندامت اور شرمندگی کی ایک گہری پرچھائی تھی جو اس نے اپنے روایتی سنجیدہ تاثر کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ آئمہ کے سامنے آ کر رکا جس نے اب اپنی چادر کو اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ نعمان کو اب تک آئمہ کی قسم پرسی اور غربت کی پوری سچائی معلوم ہو چکی تھی کہ وہ دراصل نواب جہانگیر شاہ کے مرحوم چھوٹے بھائی احمد شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ احمد شاہ کی موت کے بعد ان کی کروڑوں کی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھنے کے لیے ظالم چچا جہانگیر شاہ نے آئمہ کو بچپن سے ہی دبا کر رکھا تھا۔ اسے تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی اور حویلی میں ایک نوکرانی کی طرح پالا تاکہ وہ کبھی اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ اس لڑکی کو پورے احترام کے ساتھ واپس حویلی چھوڑ کر آؤ اور نواب سائی سے کہنا کہ آفندی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے۔ نعمان آفندی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد مگر سنجیدہ آواز میں اپنے بندوں کو حکم دیا۔ پھر اس نے اپنی گہری چاکلیٹی آنکھیں آئمہ کے چہرے پر ٹکائیں اور ایک مغرور مگر نادم ہیرو کے مخصوص انداز میں حد درجہ دھیمے لہجے میں بات شروع کی۔ مجھے تمہاری حقیقت کا علم نہیں تھا لڑکی، میرے بندوں کی حماقت کی وجہ سے تمہیں جو اذیت اٹھانی پڑی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آفندی اپنی حدیں جانتا ہے، تم اب آزاد ہو اور واپس اپنے گھر جا سکتی ہو۔ آئمہ نے نعمان کی یہ سرد معذرت سنی تو اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سا عزم ابھر آیا۔ اس نے بیگم ممتاز کی سنگ دلانہ باتیں یاد کرتے ہوئے سختی سے سر ہلا دیا۔ مجھے اس حویلی میں واپس نہیں جانا کیونکہ وہاں مجھے اب کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ چچی نے مجھے فون پر ہی آگ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو واقعی اپنے کیے پر کوئی افسوس ہے تو مجھے واپس بھیجنے کے بجائے یہاں اپنے پاس کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری دے دیں، میں محنت کر لوں گی مگر اس جہنم میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، تم کل سے یہاں پینٹ ہاؤس کی کچن اور فائلز کی دیکھ بھال کرو گی۔ نعمان آفندی نے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حد درجہ سرد اور کڑے تاثرات کے ساتھ آئمہ کو دیکھا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی روایتی حاکمیت اور غرور قائم تھا، جیسے وہ کوئی
نوکری نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا لڑکی، یہ معمولی سی نوکری میں تمہیں صرف اور صرف اس ظلم کے ازالے کے لیے دے رہا ہوں جو میرے بندوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ورنہ آفندی سیکیورٹی سولوشنز میں کوئی بھی ایرا غیرہ اپنی مرضی سے نوکری حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی یہاں سے اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور کمرے میں مستعد کھڑے گارڈز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی چاکلیٹی آنکھوں میں ایک گہرا اور جابرانہ فخر چمکا۔ یہ جتنے بھی لڑکے یہاں کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو میں نے خود چوز کیا ہے، اور یہ لوگ میرے لیے حد درجہ وفادار ہیں۔ مجھے تمہاری کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میرے لیے وفاداری سب سے پہلی اور آخری شرط ہے۔ اگر تم نے یہاں رہتے ہوئے میرے سامنے کوئی بھی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہارا انجام اس حویلی سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ روم سروس سر، آئمہ نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے نعمان آفندی کے پرسنل بیڈ روم کا آدھا کھلا دروازہ مزید دھکیلا۔ اس کے ہاتھوں میں بلیک کافی کا مگ تھا، جسے پکڑتے ہوئے اس کی انگلیاں اب بھی ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ پینٹ ہاؤس کا یہ کمرہ حد درجہ پرتعیش اور خاموش تھا۔ آئمہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور مڑنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں نعمان کی کالی چمکتی ہوئی شارٹ گن رکھی تھی۔ وہ گن کوئی عام ہینڈ گن نہیں تھی، بلکہ ایک کلاسک اور بھاری ہتھیار تھا، جسے دیکھ کر آئمہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کی دھندلی یادیں لہرانے لگی۔ اس کے اندر کا خوف جیسے ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس بھاری شارٹ گن کو انتہائی عقیدت اور حیرت سے چھوا۔ تم میری گن کے ساتھ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ باتھ روم کا دروازہ ایک دم کھلا اور نعمان آفندی تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ آئمہ کو اپنے ہتھیار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر اس کی چاکلیٹی آنکھوں میں غصے کا طوفان امڑ آیا۔ اس کی کڑک دار آواز سن کر آئمہ بری طرح سہم گئی اور اس کے ہاتھ سے گن چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ خدا کے لیے معاف کر دے مجھے، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی گن ہے جو میرے بابا کے پاس ہوا کرتی تھی، بس اس لیے میں نے اسے دیکھ لیا۔ مجھے یہ چلانی بھی آتی ہے۔ اس نے گھبراہٹ اور خوف کے مارے اپنے ہوش کھو دیے تھے، اس لیے اس کے منہ سے وہ سچ بھی نکل گیا جو اسے چھپانا چاہیے تھا۔ نعمان نے ایک سرد اور مشکوک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، پھر 2 قدم آگے بڑھا اور ایک زوردار جھٹکے سے آئمہ کا نازک بازو اپنے فولادی ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے شارٹ گن اٹھائی اور آئمہ کو گھسیٹتے ہوئے پینٹ ہاؤس کے عقبی حصے کی طرف لے جانے لگا، جہاں ایک وسیع اور عریض ہرا بھرا لان تھا، اور اس کے ایک کونے میں نعمان نے اپنی ذاتی پریکٹس کے لیے ایک ہائی ٹیک فائرنگ رینج بنا رکھی تھی۔ چلاؤ یہ بندوق۔ نعمان نے فائرنگ بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بھاری شارٹ گن آئمہ کی کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھمائی اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ اس کے چہرے پر چٹان جیسی سختی تھی۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم میری چیزوں کی تلاشی لے کر جاسوسی کر رہی تھی۔ اگر تمہیں یہ واقعی چالانی آتی ہے اور تمہارا نشانہ درست لگا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم ناکام رہی تو یاد رکھنا لڑکی، اگلی گولی میں خود تمہارے سینے کے پار کر دوں گا۔ آئمہ کا پورا وجود خوف سے برف کی طرح جم چکا تھا۔ اس بھاری بندوق کا وزن اس کے نازک ہاتھوں سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر اسی مایوسی کے عالم میں اس کے ذہن میں اپنے شفیق باپ کا وہ آخری منظر گھوم گیا جب انہوں نے بچپن میں اسے پہلی بار اپنے ساتھ کھڑا کر کے بندوق پکڑنا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی کسی سے نہیں ڈرے گی۔ اس یاد نے آئمہ کے اندر جیسے کوئی جادوئی طاقت پھونک دی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور پوزیشن لیتے ہوئے گن کے بٹ کو اپنے شانے سے ٹکایا۔ اس کے چہرے کی معصومیت ایک دم غائب ہو گئی اور وہاں ایک پکا عزم ابھر آیا۔ اس نے نشانہ باندھا اور انگلی کو ٹریگر پر دبا دیا تھا۔ ایک ہولناک اور کانپتا ہوا دھماکہ ہوا جس کے جھٹکے سے آئمہ 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کی نظریں سیدھی فائرنگ بورڈ پر تھی۔ دور لگی
ریڈ اسپاٹ شیٹ کے بالکل درمیان یعنی بولزائی پر ایک گہرا سوراخ ہو چکا تھا جہاں سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا۔ نشانہ 100% درست تھا۔ نعمان آفندی کا منہ حیرت کے مارے ادھ کھلا رہ گیا۔ اس کا سارا تکبر اور غرور ایک سیکنڈ کے لیے ہوا ہو گیا۔ وہ کبھی آئمہ کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی اس سوراخ کو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حویلی کے ظلم و ستم کا شکار رہنے والی چادر میں لپٹی یہ معصوم اور سہمنے والی لڑکی اتنا پکا اور پروفیشنل نشانہ لگا سکتی ہے کہ اچھے شوٹرز بھی دنگ رہ جائیں۔ بہت اعلیٰ، مائنڈ بلوئنگ شوٹ تھا یہ تو۔ نعمان آفندی کے چہرے کی سختی اکثر غائب ہو گئی اور اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ جاندار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ہر درجہ ڈیشنگ اور بے تکلف انداز میں آگے بڑھ کر آئمہ کے کندھے پر ایک مضبوط مردانہ تھپکی دی، جیسے کوئی باس اپنے بہترین سیکیورٹی آفیسر کو داد دیتا ہے۔ نعمان کا وہ ہاٹ اور مضبوط لمس جب آئمہ کے نازک شانے پر پڑا تو اس کے پورے وجود میں کرنٹ کی ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ آئمہ نے گھبرا کر اپنی جھیل جیسی آنکھیں اٹھائیں تو اس نے دیکھا کہ نعمان کی گہری چاکلیٹی نظروں میں اس کے لیے ایک عجیب سی ستائش، تعریف اور احترام رقص کر رہا تھا، جس نے آئمہ کے دل کی دھڑکن کو یکدم تیز کر دیا۔ آج سے تم کچن کا کوئی کام نہیں کرو گی لڑکی، تمہارے ان ہاتھوں میں چمچہ نہیں ہتھیار جچتا ہے۔ نعمان نے شارٹ گن اس کے ہاتھ سے واپس لیا اور اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے حد درجہ پروفیشنل لہجے میں اپنی اگلی اسٹریٹجی اس کے سامنے رکھی۔ صوبائی وزیر نواب اسلم خان اپنی نوجوان بیوی بیگم زویا کے معاملے میں حد درجہ پوزیسو اور احساس تھے۔ وہ اتنے وہمی ہیں کہ کسی بھی میل سیکیورٹی گارڈ کو اپنی بیوی کے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتے، اور بدقسمتی سے اس پورے خطے میں کوئی ایسی سیکیورٹی کمپنی نہیں ہے جس کے پاس پروفیشنل فیمیل گارڈز ہوں۔ تم نواب اسلم کی بیوی کے لیے ایک بہترین سیکیورٹی آپشن ہو۔ تمہارا یہ پکا نشانہ اور معصوم شکل ہماری کمپنی آفندی سیکیورٹی سلوشنز کا نام مارکیٹ میں سب سے اوپر لے جائے گی، اور تمہاری کامیابی کے بعد میں اپنی کمپنی میں مزید لڑکیوں کو بھی بھرتی کر سکوں گا۔ نعمان کی یہ کاروباری بات سن کر آئمہ کا دل اندر سے بجھ سا گیا۔ اسے ایک گارڈ کی ڈیوٹی کرنا کوئی خاص اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ تو امن اور سکون چاہتی تھی، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس کے ذہن کے پردوں پر ایک دم چچا جہانگیر شاہ کے وہ خطرناک مظالم لہرانے لگے جو اس نے بچپن سے سہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے چچا جہانگیر نے اس کے باپ کی کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کرنے کے بعد اسے حویلی کے پچھلے حصے کے اندھیرے کمرے میں قید کر رکھا تھا، جہاں بیگم ممتاز اس کے انہی نازک ہاتھوں پر تپتی ہوئی استری رکھ دیا کرتی تھیں اور اسے بھوکا پیاسے رکھ کر حویلی کے فرش دھونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس جہنم نما ماضی اور چچا کے کارندوں کے خوف نے آئمہ کو اندر سے لرزا دیا۔ اس نے سوچا کہ حویلی کے اس ذلت آمیز لونڈی بننے اور دوبارہ بیگم ممتاز کی چابک نما زبان سننے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ وہ نعمان آفندی کی بات مان لے، چاہے اس کے لیے اسے بندوق ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا اور سر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا کہ وہ اس ڈیوٹی کے لیے تیار ہے۔ Take her to the styling room and dress her like an absolute professional۔ نعمان آفندی کے اس حکم پر جب پینٹ ہاؤس کی خواتین سٹاف نے آئمہ کو تیار کیا تو منظر ہی بدل گیا۔ اگلی صبح جب وہ نعمان کے سامنے آئی تو آفندی سیکیورٹی سلوشنز کے بلیک 3 پیس سوٹ، سفید کڑکدار شرٹ اور بالوں کے سلیقے سے بندھے جوڑے میں اس کی معصوم خوبصورتی اور تھیکے نقوش مزید نکھر کر سامنے آ گئے تھے۔ بلیک سوٹ میں اس کا گورا رنگ اور جھیل جیسی بڑی چاکلیٹی آنکھیں ایک سحر انگیز جادو جگا رہی تھی۔ نعمان جو صوفے پر بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا، آئمہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ سگریٹ کا دھواں اس کے ہونٹوں میں جم گیا اور اس مغرور سنگ دل انسان کا دل زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے ایک بے ترتیب رفتار سے دھڑکا۔ اس کی چاکلیٹی آنکھوں میں ایک گہرا سحر اتر آیا، مگر اس نے اپنے اندر کے طوفان کو چھپاتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتی ہو، یاد رہے کمپنی کے ساتھ داؤ پر ہے۔ نعمان نے انتہائی سرد لہجے میں اسے اپنی نظروں کے سامنے سے جانے کا حکم دیا
اور اس دن کے بعد سے آئمہ صوبائی وزیر نواب اسلم خان کی پوزیشن اور وہمی بیگم زویا کی پرسنل سیکیورٹی گارڈ بن کر رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے مگر ایک شام جب بلیک لینڈ کروزر پینٹ ہاؤس کے پورچ میں آ کر رکی تو آئمہ گاڑی سے اتری۔ اس کا چہرہ بری طرح اترا ہوا تھا، بال بکھرے تھے اور آنکھوں میں شدید صدمے اور غصے کے آنسو تھے۔ وہیں لاؤنج میں کھڑے نعمان آفندی کی گہری نظروں نے فوراً اس کے چہرے کی یہ غیر معمولی پریشانی بھانپ لی اور اس کا خون کھول اٹھا۔ ابھی نعمان کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ آئمہ کے پیچھے خود صوبائی وزیر نواب اسلم خان غصے سے تلملاتا وہ اندر داخل ہوا۔ نواب اسلم سندھ کی سیاست کا ایک انتہائی طاقتور، با اثر اور کینہ پرور منسٹر تھا، جس کے اشارے پر پولیس اور انتظامیہ کٹ پتلی کی طرح ناچتی تھی۔ وہ نعمان آفندی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کے لہجے میں ایک حقارت اور تکبر کی بو تھی۔ وہ نعمان کو ایک معمولی سیکیورٹی کمپنی کا CEO سمجھ کر حد درجہ نیچا دکھانے کے موڈ میں تھا۔ آفندی، تمہاری اس پالتو لڑکی کے تیور بہت اونچے ہو گئے ہیں۔ نواب اسلم نے آئمہ کی طرف نفرت سے اشارہ کرتے ہوئے نعمان پر چیخنا شروع کیا۔ یہ 2 ٹکے کی معمولی سی لڑکی جس سے میں نے اپنے محل میں پناہ دی اور اپنی قربت کا شرف بخشنا چاہا، اس نے تمہاری دی ہوئی ٹریننگ کا غلط استعمال کر کے میرے ہی اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اسلم خان نے انتہائی بے شرمی سے اپنے کرتے کا کالر تھوڑا پیچھے کیا، جہاں اس کی گردن پر آئمہ کے ناخنوں اور جھپٹنے کے سرخ نشانات واضح تھے۔ یہ دیکھو، تمہاری اس لڑکی نے مجھ جیسے پاورفل منسٹر پر وار کیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ یہاں کی ملکہ ہے۔ آفندی، میں 1 منٹ میں تمہاری اس معمولی کمپنی کو سیل کروا سکتا ہوں اور تم سب کو جیل کی کالی کوٹری میں سڑا سکتا ہوں۔ تمہاری اس لڑکی نے بالکل صحیح نہیں کیا۔ میں صرف اور صرف ایک ہی شرط پر تمہیں اور تمہاری کمپنی کو معاف کروں گا کہ یہ لڑکی تم مجھے 6-7 راتوں کے لیے سونپ دو۔ میری حویلی کے بند کمرے میں اس کا یہ سارا غرور مٹی میں مل جائے گا۔ لاؤنج کے بھاری مخملی پردے کے پیچھے کھڑی آئمہ کا پورا وجود خوف اور صدمے سے منجمد ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے اور دل حلق میں اٹک گیا تھا۔ نواب اسلم خان جیسے طاقتور اور عیاش منسٹر کی زبان سے اپنے لیے اتنی گھٹیا شرط سن کر اسے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ نعمان آفندی اپنے کروڑوں کے بزنس، سیکیورٹی کمپنی اور منسٹر کے سیاسی اثر و سوگ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اور اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے اسے اس درندے کے حوالے کر دے گا۔ اگر تم نے اپنی زبان سے ایک اور گندا لفظ نکالا نواب اسلم خان تو تم یہاں سے زندہ باہر نہیں جاؤ گے۔ نعمان آفندی کی یہ چٹان جیسی بھاری اور لہاتی آواز پینٹ ہاؤس کی در و دیوار سے ٹکرائی تو پردے کے پیچھے کھڑی آئمہ کے سانس رک گئے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پردے کی اور سے دیکھا۔ نعمان آفندی کے چہرے پر اس وقت وہ ہولناک جلال اور وحشت تھی جو آئمہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی چاکلیٹی آنکھیں غصے سے خون خوار ہو چکی تھیں اور اس نے انتہائی حقارت سے منسٹر کے چہرے کے قریب آ کر اپنی انگلیاں لہرائیں۔ مجھے فخر ہے آئمہ پر، مجھے فخر ہے کہ میری کمپنی کی ایک لڑکی نے تم جیسے گھٹیا، نیچ اور ہوس کے پجاری انسان کا یہ حشر کیا ہے۔ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم آفندی کے پینٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر میری لڑکی کا سودا کرو؟ نواب اسلم خان نے زندگی میں پہلی بار کسی معمولی بزنس مین کے منہ سے اپنے لیے ایسا کڑکدار لہجہ سنا تھا۔ اس کا نوابی غرور یکسر خاک میں مل گیا تھا اور وہ غصے سے پاگل ہو کر چیخنے لگا۔ آفندی، تم ہوش میں تو ہو؟ تم ایک معمولی سیکیورٹی کمپنی کے CEO اور سندھ کے صوبائی وزیر کو دھمکی دے رہے ہو؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں چاہوں تو چٹکی بجا کر تمہاری اس پوری کمپنی کو مٹی کا ڈھیر بنا سکتا ہوں، تمہاری ان پالتو گارڈز کو سلاخوں کے پیچھے سڑا سکتا ہوں اور تمہیں سڑک پر لا کھڑا کروں گا۔ تو تم بھی مجھے نہیں جانتے نواب صاحب۔ نعمان آفندی 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے کوٹ کے اندرونی ہولڈر سے اپنی کاری چمکتی ہوئی پسٹل نکالی اور اس کا ٹھنڈا لوہا سیدھا منسٹر کے ماتھے کے عین درمیان ٹکا دیا۔ کمرے میں موجود منسٹر کے اپنے باڈی گارڈز نے جیسے ہی گنز تاننے کی کوشش کی، آفندی کے 40 مستعد گارڈز نے پوزیشن سنبھال کر ان کے سروں پر رائفلز رکھ دی۔ پورا پینٹ ہاؤس ایک بارود کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اپنی یہ سیاسی پاور اور یہ گندی دھمکیاں لے جا کر اپنے نوابی حلقے میں دکھانا۔ آفندی، سیکیورٹی کا یہ CEO بعد میں ہے، پہلے وہ گینگسٹر ہے جس کی اجازت کے بغیر اس شہر میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔
اگر تم نے دوبارہ آئمہ پر اپنی گندی نظر ڈالنے کی یا اس کا نام اپنی ناپاک زبان پر لانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہاری یہ وزارت اور یہ نوابی دھری کی دھری رہ جائے گی، اور میں تمہارا سر کاٹ کر تمہاری حویلی کے دروازے پر ٹانگ دوں گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ نواب اسلم خان نے نعمان کی آنکھوں میں موت کا وہ سچا جنون دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کی قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ آفندی کے اس ہولناک روپ کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ وہ اپنی گارڈز کو ساتھ لے کر ذلت اور خوف کے مارے پیر پٹکتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ پردے کے پیچھے کھڑی آئمہ کا دل ایک پاگل پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار وہ خوف کے نہیں بلکہ ایک گہری حیرت اور اچنبھے کے تھے۔ جو شخص چند دن پہلے اس کی جان لینے چلا تھا، جس کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، آج اسی سرد مہر نعمان آفندی نے ایک اتنے بڑے منسٹر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی سلطنت داؤ پر لگا کر آئمہ کی عزت کے لیے بندوق تان لی تھی۔ آئمہ سحر زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی اور نعمان پسٹل کو واپس ہولسٹر میں ڈالتا ہوا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ نواب اسلم خان کے جاتے ہی پورچ میں گاڑیوں کے ٹائر چیخے اور وہ ذلت کے مارے وہاں سے فرار ہو گیا۔ لاؤنج میں اب ایک دم گہرا سکون چھا گیا تھا، جہاں صرف بارود کی بو اور نعمان کی بھاری سانسوں کی آواز باقی تھی۔ نعمان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، رخ موڑ کر سیدھا اس پردوں کی طرف دیکھا جہاں آئمہ موجود تھی، اور اپنی چاکلیٹی آنکھوں میں امڑتے ہوئے غصے کو سمیٹتے ہوئے کڑکدار آواز میں بولا، باہر آؤ لڑکی۔ آئمہ دھیرے دھیرے اونٹ سے باہر نکلی۔ اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کی جھیل جیسی بڑی آنکھوں میں اب خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نعمان دبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے اتنے قریب آ کھڑا ہوا کہ آئمہ کو اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم اپنے حواسوں پر طاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک تپتا ہوا سانس خارج کیا اور حد درجہ پھیکے اور غصیلے لہجے میں غرایا، تمہیں وہاں اتنا تیار ہو کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم وہاں سیکیورٹی ڈیوٹی دینے گئی تھی یا کسی کی شادی میں گئی تھی؟ وہ غصے میں تلملا رہا تھا اور اس کی آواز پینٹ ہاؤس کی در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی، مگر آئمہ کے دل کا عالم بالکل الگ تھا۔ نعمان کی اس تپتی ہوئی ڈانٹ، اس کی اس جان لیوا پوزیسیونیس اور جیلیسی پر آئمہ کو اندر ہی اندر ایک انوکھی اور سحر انگیز خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی غصے سے صاف صاف اپنائیت اور حق جتانا ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی چادر کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹا اور اپنے لرزتے ہوئے گلابی لبوں کو سختی سے بھیج لیا تاکہ اس کی مسکراہٹ باہر نہ نکل سکے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ یہ سنگ دل، مغرور اور بے رحم انسان جو پوری دنیا کے لیے ایک جلاد اور خوفناک گینگسٹر بنا پھرتا ہے، وہ اس وقت آئمہ کے لیے کتنا بے بس تھا۔ ایک ایسا انا پرست مرد جسے محبت تو ہو گئی تھی، مگر اس کا اعتراف کرنے کا سلیقہ نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے وہ اپنی اس دیوانہ وار محبت کے غصے اور حاکمیت کے ہاٹ لبادے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آئمہ نے نظر جھکا لی، مگر اس کی چاکلیٹی آنکھوں کے گوشوں میں نعمان کے لیے گہرا احساس ہمیشہ کے لیے اتر چکا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود آئمہ کو اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ اس لاؤنج سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر لیٹی تو ماضی کے سارے تلخ اور بھیانک سائے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اسے اپنی قسمت پر پورا یقین تھا کہ اس جیسی لاوارث اور مظلوم لڑکی کے ساتھ زندگی میں کبھی کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ نعمان آفندی کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اتنی بڑی انٹرنیشنل سیکیورٹی کمپنی کا CEO تھا، ایک ایسا مغرور اور باروب مرد جس کے اشارے پر بڑے بڑے نواب ناچتے تھے۔ وہ آئمہ جیسی ایک نہتی اور غریب لڑکی کو کیسے پسند کر سکتا تھا؟ آج والی یہ تپتی ہوئی ڈانٹ اس بات کی کوئی ضمانت تو نہیں تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف اس کا اپنے ملازم پر جتایا جانے والا ایک عام سا روب ہو۔ وہ رات بھر یہی باتیں خود سے کرتی رہی اور کڑھتی رہی، مگر اگلی صبح کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ آئمہ جب روز کی طرح اپنا بلیک سوٹ پہن کر اور بال باندھ کر ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اچانک نعمان آفندی اس کے کمرے کی چوکھٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور پرکشش تھا۔ اس نے آئمہ کے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حد درجہ پاٹدار اور روبدار آواز میں اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ رک جاؤ آئمہ، آج تم کسی ڈیوٹی پر نہیں جا رہی ہو۔ پینٹ ہاؤس کے پرسکون اور کشادہ لاؤنج میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی صبح کی دھوپ ان کے درمیان پھیلی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔
نعمان نے کافی کا مگ میز پر رکھا، اپنی گہری چاکلیٹی نظریں آئمہ کے چہرے پر ٹکائیں اور ہر درجہ سنجیدہ مگر مدھم آواز میں بولا، میں نہیں چاہتا آئمہ کہ تم اب کسی اور کی سیکیورٹی کے لیے باہر جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہو ہمیشہ کے لیے، تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو تم یہاں سے بہت دور چلی جاؤ۔ میں تمہیں تمہاری پوری زندگی کی تنخواہ ایک ساتھ دے دوں گا تاکہ تمہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نعمان آفندی کی یہ حاکمانہ بات سن کر آئمہ کے ضبط کا بندھن جیسے ایک دم ٹوٹ گیا اور وہ غصے اور جذبات کی شدت سے پھٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور وہ کرسی سے کھڑی ہو کر بولنے لگی، صرف اپنی ہی سناتے جائیں گے یا کبھی میری بھی سنیں گے آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے CIO ہیں اور گینگسٹر ہیں تو صرف آپ ہی کے پاس دل ہے؟ میں نے تو یہاں سے جانے کا فیصلہ اسی وقت بدل لیا تھا جب آپ کے اس سخت انداز کے پیچھے مجھے اس غریب لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، جب مجھے لگا تھا کہ دنیا کی نظر میں جلاد بننے والا یہ انسان غریبوں کا احساس بھی کرنا جانتا ہے۔ میں تو اسی لمحے آپ کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ آئمہ کا پورا وجود جذبات کی تپش سے کانپ رہا تھا، الفاظ اس کے حلق میں پھنس رہے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان لفظوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ نعمان آفندی ایک پل کے لیے دنگ رہ گیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، 2 قدم آگے بڑھا اور آئمہ کو بولنے کا مزید موقع دیے بغیر انتہائی شدت اور دیوانگی سے اسے اپنے مضبوط اور کشادہ سینے میں بھیج لیا۔ آئمہ کا چہرہ اس کے سینے سے ٹکرایا تو اس کے آنسو نعمان کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نعمان کے مضبوط شانے پر ہلکی سی ضرب لگائی اور روتے ہوئے مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولی، تمہیں صرف بندوق کی گولی چلانا ہی آتی ہے آفندی، بات کرنا نہیں آتی۔ محبت کا اظہار تو ٹھیک سے کر لیتے، اس میں بھی مجھے دور بھیجنے کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ نعمان نے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز کو اپنے دل میں چھپا رہا ہو۔ نعمان آفندی نے ایک گہرا سانس لیا اور آئمہ کو اپنے سینے سے الگ کر کے صوفے پر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ اس وقت اس کی چاکلیٹی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک عجیب سا جنون اور دیوانگی اتر آئی تھی۔ وہ آئمہ کی خوبصورتی اور اس کے اعتراف محبت کے سحر میں اس حد تک کھو چکا تھا کہ اس کے ضبط کا بندھن یکسر ٹوٹ گیا۔ اس ایک پل کی مہلت دیے بغیر آئمہ کو اپنی مضبوط گود میں اٹھایا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آئمہ نے گھبرا کر اس کے شانے کو تھاما مگر نعمان کے ارادے چٹان کی طرح سخت تھے۔ اس نے آئمہ کو نرم بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ نعمان کا یہ تپتا ہوا جنونی روپ دیکھ کر آئمہ کی جھیل جیسی آنکھوں میں ایک دم پرانا خوف لہرانے لگا۔ وہ ماضی کے زخموں اور حویلی کے ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے سہم سی گئی، مگر اس وقت نعمان پر ایک عجیب سی دھند طاری تھی۔ وہ اس کے اس خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کی گلابی لبوں پر جھک گیا اور اپنی محبت کی شدت کو اس کے وجود پر رقم کرنے لگا۔ نعمان پلیز، آئمہ نے دھیمی آواز میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر نعمان کا جنون اس وقت کسی رکاوٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس کے وجود کے تمام پردوں کو پس پشت ڈالتا چلا گیا اور آئمہ کی کسی بھی ہلکی پھلکی مزاحمت کو اپنے فولادی حصار میں دباتا رہا۔ لیکن جب آئمہ کے حلق سے خوف اور بے بسی کی سسکیاں نکلیں اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو نعمان کے چہرے کو چھو گئے تو جیسے نعمان کے جنون کو ایک دم بریک لگ گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ آئمہ نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں اپنے بکھرے بال سمیٹے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے اپنانا نہیں چاہتے آفندی، آپ تو صرف مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ، میں اور ان حویلی والوں میں پھر کیا فرق ہوا؟ شٹ اپ آئمہ! آئمہ کے اس ایک جملے نے نعمان آفندی کے اندر جیسے آگ لگا دی۔ وہ سخت غصے اور جلال میں بیٹھ سے اترا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ اسے آئمہ کی زبان سے اپنے لیے استعمال کا لفظ سن کر اپنی محبت کی توہین محسوس ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ آفندی تمہارا استعمال کر رہا ہے؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ آفندی رشتوں کو نبھاتا کیسے ہے۔ اس نے غصے سے تلملاتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور اپنے خاص آدمی کو کال ملا کر گرجدار آواز میں حکم دیا، شہر کے سب سے بڑے مولوی صاحب کو اسی وقت اسی سیکنڈ گاڑی بھیج کر پینٹ ہاؤس لے کر آؤ، مجھے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہے۔ فون پٹخ کر اس نے آئمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی کڑکدار غصہ اور اپنائیت کا جنون تھا۔ جب آئمہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہاتی ہوئی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ انسان غصے میں بھی کتنا جان لیوا
فیصلہ کر جاتا ہے۔ پینٹ ہاؤس کی لاؤنج میں اس وقت ایک عجیب سا تقدس اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے نامور مولوی صاحب نکاح کے کاغذات میز پر پھیلائے بیٹھے تھے اور گواہوں کے طور پر آفندی سیکیورٹی کے 2 سب سے قابل اعتماد افسران خاموشی سے کھڑے تھے۔ آئمہ نے سفید رنگ کی ایک سادہ مگر خوبصورت چادر اوڑھ رکھی تھی، جس کے پلو سے اس نے اپنے چہرے کو آدھا چھپایا ہوا تھا۔ اس کی چاکلیٹی آنکھیں اب بھی نم تھیں، لیکن ان آنسوؤں میں اب خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک سحر انگیز سکون تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس کا حق مہر طے کر کے دھیمی آواز میں پوچھا، آئمہ بنت اسلم، کیا آپ کو نعمان آفندی ولد صدیقی آفندی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ تو آئمہ کا دل شکر گزاری کے ایک ایسے احساس سے بھر گیا کہ اسے لگا کہ اگر وہ ابھی سجدے میں گر جائے تو شاید اس کی روح اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ چچا جہانگیر شاہ کے وہ ہولناک ظلم، بیگم ممتاز کی استری کے جلتے ہوئے نشانات، حویلی کی وہ تاریک کوٹریاں جہاں وہ رات بھر روتی تھی، وہ سارا ماضی ایک جھٹکے میں مٹ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نعمان آفندی جو صوفے پر کلف لگے بلیک سوٹ میں حد درجہ ڈیشنگ اور پروقار بیٹھا تھا، اس نے جیسے ہی آئمہ کی زبان سے یہ لفظ سنے، اس کے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ یہ جذبہ، یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ پوری دنیا کے لیے ایک خوفناک گینگسٹر، قانون کی دھجیاں اڑانے والا مافیا اور ایک سنگدل بزنس مین تھا جس نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اس لوہے جیسے مضبوط دل میں کسی معصوم لڑکی کے لیے اتنی گہری، دیوانہ وار اور پاکیزہ محبت جنم لے سکتی ہے۔ آئمہ کا اس کی زندگی میں آنا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی نکاح کے دستخط مکمل ہوئے، مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آئمہ نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں اپنے رب کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا، جس نے اسے ذلت کے اندھیروں سے نکال کر آفندی کے حصار کی ملکہ بنا دیا تھا۔ دعا ختم ہوتے ہی مولوی صاحب اور گواہ مبارکباد دے کر باہر نکل گئے۔ نعمان اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیمے نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا آئمہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے جھک کر انتہائی نرمی اور عقیدت سے آئمہ کے سر سے چادر کو تھوڑا پیچھے سرکایا۔ آئمہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی جھیل جیسی بڑی آنکھیں اٹھائیں تو اس نے دیکھا کہ نعمان کی ان مغرور چاکلیٹی آنکھوں میں آج کوئی غصہ، کوئی حاکمیت نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف آئمہ کے لیے ایک لامتناہی دیوانگی اور احترام تھا۔ مبارک ہو بیگم نعمان آفندی، نعمان نے حد درجہ دھیمی اور رسیلی آواز میں کہا اور جھک کر آئمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس ایک لمس نے آئمہ کی روح کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ آئمہ نے مسکرا کر اپنے آنسو پوچھے اور اپنی زندگی کا سب سے محفوظ اور خوبصورت گھیرا محسوس کرتے ہوئے اپنا سر نعمان کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، جہاں اب آفندی کا دل صرف اور صرف اس کی محبت کے لیے دھڑک رہا تھا۔